ناظرین، آپ کی پسندیدہ پروگرام سچ کا سفر میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر بردر سیمیول موجود ہیں. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور ناظرین، جو سیریز ہے وہ شریعت اور فضل کے حوالے سے، آپ نے ٹرینٹی کے حوالے سے ان کے ساتھ ہمارے جو 20 پروگرام ہوئے وہ دیکھے، اور ان کی فیڈ بیک کے لیے شکریہ. مزید سوالات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ بھیج سکتے ہیں. کانٹیکٹ ڈیٹیلز دی جاتی ہیں، موجود ہوتی ہیں پروگرام کے دوران میں اور بعد میں بھی. اور آج آپ اس سیریز کی چوتھی قسط دیکھیں گے، اور اس میں بھی ہمارا جو بنیادی مقصد ہے ان باتوں کو سمجھنا ہے جو مسیحت کو یہودیت سے علیحدہ کرتے ہیں، اور جو مسیح کا کفارہ ہے وہ کیوں ضروری ہے. ان تمام اہم جو ہمارے رکن ہیں ایمان کے، ان کو سمجھنے کے لیے یہ سیریز جو ہے وہ ترتیب دی گئی ہے. تو پاسٹر جی، شروع کرتے ہیں پروگرام کا. جی. اور پہلا سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ جانتے ہوئے بھی کہ انسان شریعت پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، خدا نے شریعت کیوں دی؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ. اور جتنے لوگ شو دیکھتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ کا پوچھتے ہیں جی جناب وہ ہوسٹ کون ہے. تو آپ کی بتائیے گا نہیں سر. آپ کی گفتگو ان کو اچھی لگتی ہے، متاثر کرتی ہے. تو خدا آپ کے سارے اس ایفرٹ کو بابرکت بنائے. جی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انسان شریعت پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، بڑا لاجیکل ویلڈ کویشچن ہے. خدا نے شریعت کیوں دی جب بعد میں یہی کہنا تھا کہ ایک بھی راست باز نہیں اور کوئی شریعت پر عمل نہیں کر سکا. مسیح ذرا ڈیفرنٹ ایک کیس ہے. تو جو فطرتی انسان ہیں، جو مرد اور عورت سے پیدا ہوتے ہیں، نسل آدم ہے، وہ شریعت پر عمل نہیں کر سکے. پھر شریعت کیوں دی؟ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ شریعت کا جو مقصد ہے، وہ شریعت نے جو کام کیا وہ لیب کا ہے. شریعت کا کام جو ہے وہ ڈائگنوز کرنا ہے، شریعت کا کام علاج کرنا نہیں ہے. تو شریعت نے کیا کیا کہ وہ انسان جس کے اندر گناہ تو تھا لیکن وہ پوشیدگی میں تھا، اس کا گناہ ہونا واضح نہیں تھا، کیونکہ جب تک کوئی حکم نہ ہو اور اس کی عدولی نہ ہو تو گناہ کا مرتکب ہونا انسان پر لاگو نہیں ہو سکتا. گناہ کا اس نے ارتکاب کیا ہے، یہ اس کو کہا ہی نہیں جا سکتا. تو خدا نے کیا یہ کہ وہ جانتا تھا کہ انسان شریعت پر عمل نہیں کر سکتا، پھر بھی شریعت دی تاکہ انسان کو اس کی اصل حالت دکھائی جائے، اس کو پتہ چلے کہ میں اصل میں کیا ہوں. اور اگر خدا شریعت دے کر یہ ثابت نہ کرتا تو پھر اس کو، جب تک آپ کو مرض کا احساس نہ ہو، آپ کبھی اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے. تو کلام میں لکھا ہے کہ شریعت کے دیے جانے سے پہلے گناہ تو دنیا میں موجود تھا، انسانی فطرت میں موجود تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا، اس کا کوئی کاؤنٹ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو خدا نے ثابت کرنے کے لیے کہ انسان تجھے گناہوں سے چھڑانے والے کی ضرورت ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اندر سے کس حد تک گناہ کی قید میں ہے. اور رسول رسالت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت جو ہے وہ نظر آتی ہے. پھر وہ اس پرانی فطرت کو گناہ اور موت کی شریعت کا نام دیتا ہے. تو اپنی بڑی وہ عام اپنے مثال دے کر وہ ایک عام انسان کی بڑی بدحالی کا اور بری حالت کا ذکر کرتا ہے. تو خدا جانتا تھا. اس کی ایک میں چھوٹی سی کہانی سے بھی اس کو سمجھانا چاہوں گا. ایک شخص جو تھا وہ دریا کے کنارے اپنے چیلوں کو سوئمنگ سکھا رہا تھا، تیرنا سکھا رہا تھا. تیرتے تیرتے ایک شاگرد جو ہے وہ ڈوبنے لگا. جیسے ہی وہ ڈوبنے لگا تو تیزی سے ہاتھ پاؤں چلائے. تو گرو جی ٹس سے مس جی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ساتھی کہہ رہے ہیں گرو جی جائیں، بندہ ڈوب جائے گا، نکالیں. تو وہ خیر بیٹھے رہے. جیسے ہی وہ اس کی ہاتھ پاؤں اس کے شل ہو گئے اور پانی بالکل اینڈ تھا کہ وہ اب ڈوب جائے گا، جو اس سے کوشش کرنی تھی کر لی. وہ یہ فوراً اندر جاتے ہیں گرو جی اور بندہ نکال کے باہر لے آتے. اس کو پوچھا جاتا ہے گرو جی جب یہ ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، بڑی ایفرٹ کر رہا تھا، آپ گئے نہیں، اور جب یہ بالکل بےحال ہو کے ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا تو آپ اس وقت اس کو نکال کے لے آئے. کہنے لگا، گرو جی کہنے لگے کہ اگر میں پہلے جاتا تو اس نے کہنا تھا کہ آپ نے ایسی تکلیف کی ہے، میں نے نکل ہی جانا تھا. تو اصل چہرہ، اصل حالت جو ہے وہ خود، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے انسان کو گناہ کے لیے اکسایا، ایسا نہیں. گناہ تو اس نے اپنی چوائس سے خود کیا. تو جب گناہ ہو چکا تو انسان کو شریعت دے کر بتایا کہ تیرے اندر یہ گناہ کی شدت کا جو عالم ہے وہ کیا ہے. اور دوسرا گرو جی نے کہا کہ جس قدر یہ ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا یہ مجھے بھی لے ڈوبتا، تو میں نے اس کو موقع دیا کہ یہ کرے. اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے خدا کا جو علم ہے وہ پری نالج ہے.
خدا کو کسی کام کے ہونے سے پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، آغاز ہی اسے انجام کی خبر دیتا ہے. تو اس نے انٹینشنلی شریعت دی کہ میں شریعت دے کر انسان کو پہلے یہ بتاؤں کہ میرے علاج کرنے سے پہلے، برا بھیجنے سے پہلے، فدیہ مہیا کرنے سے پہلے تیری حالت ہے کیا. اور پھر انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں تو ٹھیک ٹھاک تھا، مجھے تو ضرورت ہی نہیں تھی. اس کو اصل چہرہ اور اصل آئینہ خدا نے شریعت دے کر دکھایا کہ تیری حالت کیا ہے. اور اس کے بعد خدا کے پاس اگلا پلان بھی تھا کہ اس کا علاج خدا نے کیسے کرنا ہے. تو بیسیکلی خدا نے اس کو لیب میں بھیجا، ٹیسٹ کروا اور معلوم کر کے تجھے کتنے روگ ہیں. اور ایسے یہ دیکھیں کتنے زیادہ ٹیسٹ، آپ جیسے لیب کی بات کی، سب سے زیادہ خرچ جب بھی علاج کرنا ہوتا ہے، آپ کو کوئی سائنس سمٹمز ظاہر ہوتی ہیں، باڈی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ نارمل کنڈیشن نہیں ہے، تو ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کرواتے ہیں، اچھے شمار کراتے ہیں، اور اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو اچھے ڈاکٹر ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ڈائگنوس ہوتی ہیں چیزیں، اور پھر علاج آپ کا ٹھیک ہوتا ہے. قائن اور حابیل کی وہ واقعہ نظر آتا ہے وہاں، خدا باپ کی وہ کمیونیکیشن نظر آتی ہے وہاں پر. وہ کہتے ہیں کہ خبرداری کے حوالے سے بات ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ دبکا بیٹھا ہے. جی. تو وہ جو دبکا بیٹھا ہوا ہے، اگر حکم نہ ہو تو وہ دبکا ہی بیٹھا رہے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ گنہگار ہیں، خدا کی بادشاہت سے، اس کے اصل منصوبے سے، اس ریلیشن شپ سے بہت دور ہیں جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے. میں زبور 78 اس کی جو 5 سے 7 آیات ہیں، دیگر اقوام کے حوالے سے بھی اس میں بات کی گئی کہ آسان جو یہ لوگ سوال کرتے ہیں ان کے لیے کہ عہد نامہ قدیم میں شریعت کی کتابوں کے علاوہ بھی آپ کو یہ انفارمیشن مل جاتی ہے کہ شریعت انسان کے لیے کیوں ضروری ہے، اور غیر قوموں کے لیے بھی کیوں ضروری ہے کہ وہ بائبل مقدس کو پڑھا کریں. اور باقی باتیں تو آپ نے پورا تفصیل سے بتا دیا کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا. اور یہ بہت ہی، میں اس کو ایک میڈیکل کنڈیشن کے اس میں دیکھ رہا ہوں. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں نے بہت مرتبہ لوگوں سے ذکر کیا کہ ایک جو کپل تھا وہ کسی دوسرے اسٹیٹ میں گئے، USA میں، اور وہ گھر پہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بچی باہر کھیلنے چلی گئی، اور وہاں وہ چیونٹیاں تھیں بہت زیادہ اس جگہ پر، اور لوگوں کو ہدایت دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھر کا خیال رکھیں اور اسپرے وغیرہ کرتے ہیں. تو بچی باہر چلی گئی، نئی فیملی تھی، تو بچی تھوڑی دیر کے بعد اندر آ گئی واپس، اور اس کے ہاتھ جو تھا، اس کی ایک ہاتھ کے اوپر بالکل وہ کالا سا ہوا تھا، ایسے کوئی لحاف لپیٹا ہوا. تو پیرنٹس بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں کیا لپیٹ کے لے آئی، اور جب انہوں نے غور سے دیکھا تو چیونٹیاں تھیں اور وہ اس کا گوشت نوچ رہی تھیں، اور بچی کو بالکل احساس نہیں تھا. تب انہیں پتہ چلا کہ اس کو جو نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے جس میں اس کو پین محسوس نہیں ہوتا. تو یہ وہ جو بات ہے گناہ کی، وہ یہی ہے کہ اگر خدا ہم سے کلام نہ کرتا، یہ احسان نہ کرتا، فضل کی شکل ہی ہے ایکچولی، شریعت بھی خدا کے فضل کی شکل ہے، اور اگر یہ باتیں ہمیں نہ بتائی جائیں تو ہم موت کی حالت میں ہی رہیں اور ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہو جائیں. شکریہ پاسٹر جی، آپ نے اتنی تفصیل سے ہمیں یہ ساری باتیں بتائی ہیں. اور اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. سوال نمبر دوسرا ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت کے دیے جانے کا اہم اور خاص مقصد پھر کیا ہے؟ جی، شریعت کے جیسا کہ یہ پہلے کویسچن سے ریلیٹڈ ہے کہ رومیو کے 3 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ شریعت سے تو گناہ کی، میں جو ریلیونٹ پارٹ ہے وہ میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں زبانی. شریعت سے تو گناہ کی پہچان ہی، یہ لفظ جو ہی ہے یہ بڑا اسپیسیفک مینڈیٹ جو ہے شریعت کا، جو مقصد ہے وہ بیان کر رہا ہے. شریعت سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے. اب یہ ہمارا پرابلم ہے کہ ہم شریعت کو اس کے مینڈیٹ یا اس کے مقصد سے ہٹ کر یا ہٹا کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کا علاج بھی ہے. تو گناہ کا علاج شریعت نہیں ہے. خدا جانتا تھا کہ لوگ شریعت پر عمل نہیں کریں گے، تو اس نے گناہ کی پہچان کے لیے. اور اس سے ہوتا کیا، اگر شریعت نہ ہوتی تو نمبر 1 گناہ کی پہچان ہمارے پاس نہ ہوتی. اور کلام میں لکھا ہے کہ گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے. جو گناہ کے لیے، گناہ کی ڈیفینیشن کو واضح کرنے کی جو واضح آیات ہیں، اور بھی بہت ساری، ان میں سے ایک یہ ہے کہ گناہ شرع کی مخالفت ہے. جو کچھ خدا نے حکم دیا، فرمایا، اس کے اپوزٹ کام کرنا یہ گناہ ہے. تو خدا نے گناہ کی پہچان کروانے کے لیے آدم کے گناہ کے بعد جو نسل انسانی تھی وہ گناہ گاری کی طرف اور زیادہ مائل ہوئی، اور
کئی قسم کے گناہ اس کی زندگی میں سرزد ہونے لگے، اس سے انجام پانے لگے، اور وہ ان کا احساس بھی نہیں رکھتا تھا کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ تو شریعت نے گناہ کی پہچان دی۔ تو شریعت کے دیے جانے کے بہت سارے مقاصد ہیں، اور ان میں سے ایک مقصد ہے گناہ کی پہچان دینا۔ دوسرا مقصد ہے دنیا کی دوسری قوموں سے ایک قوم کو علیحدہ کر کے، اس سے پہلے والی جو ایپیسوڈ اس میں ہم نے دیکھا کہ شریعت خدا نے اقوام عالم کو نہیں دی، شریعت خدا نے اقوام عالم میں سے ایک قوم کو دی۔ ان کو علیحدہ کرنا، ان کی آئیڈینٹی علیحدہ، خدا کا ان کے ساتھ ریلیشن علیحدہ، کیونکہ خدا کے پلان میں اس قوم میں سے جو ہے وہ مسیح یسوع دنیا میں آئے گا، تو اس کے لیے اس کا جو سٹینڈرڈ ہے، جو اخلاقی اور دیگر قوموں سے اس کا سٹینڈرڈ علیحدہ ہونا چاہیے، کیونکہ مسیح کی فزیکل جو برتھ ہے بطور جو بشر ہے وہ وہاں سے مقدسہ مریم کے ذریعے سے ہے، اور وہ اسرائیل سے ہے۔ تو اس لیے دوسرا مقصد ہمیں نظر آتا ہے کہ اس قوم کو مکروہات سے اور دیگر چیزوں کو سے باز رکھا جائے، تاکہ مسیح کی راہ جو ہے وہ اس کی آنے کی راہ، اس کے تجسم کی راہ جو ہے وہ تیار ہو سکے۔ تیسرا جو مقصد ہے شریعت، یہ بڑا اہم ہے۔ شریعت یہ غلطیوں کے خط کے 3 باب کی 24ویں آیت ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا انسانوں کا استاد بنی۔ اب بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس کو کیسے سمجھا جائے کہ وہ مسیح تک پہنچانے کو استاد بنی، اور اگلی ورس میں ہے کہ جب ایمان آ گیا تو ہم استاد کے متحد نہیں رہے۔ پچھلی بار بھی میں نے عرض کیا کہ لفظ ہم روانی میں بولتے ہیں، لیکن شریعت کے متحد ہم نہ رہے یا استاد کے متحد ہم نہ رہے، یہ کہنا یہودی کے لیے تو جائز ہے جو کبھی متحد تھا۔ ہم تو کبھی متحد تھے ہی نہیں، تو ہمارے متحد اب نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم کبھی بھی نہیں تھے۔ تو اس کا جو مقصد نظر آتا ہے، شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی۔ اور اس کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت نے مسیح کی نیڈ کو مطلب واضح کر دیا، مسیح کی نیڈ کو کریٹ کر دیا۔ جب لیب آپ کو ڈائگنوز کر کے ایک نہیں، آپ کے ہر آرگن کو ڈیمیج اور پروف کر دے، ہر چیز ثابت کر دے، تو آپ پھر ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اور جب انسان کو اس حالت کا اندازہ ہوا کہ چیتا اگر چیتا اپنے سکن کے جو سپاٹس ہیں، جو داغ ہیں، ان کو دور کر سکے، اور کوئی اپنے چمڑے کا رنگ بدل سکے، تو ایک فطرت انسان بھی گناہ سے مبرہ یا اپنے آپ کو گناہ سے باز رکھ سکتا ہے۔ اتنی شدت تھی گناہ کی۔ تو جب گناہ میں لت پت حالت نظر آئی اور پتہ چلا جی میرا کوئی بھی آرگن ٹھیک کام نہیں کر رہا، آنکھیں دیکھنے میں گناہ، بولنے میں گناہ، سوچنا تو گناہ، ہاں ایک جو ہے مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے، تو پھر انسان چلا اٹھا، ہائے مجھے گناہ کے بدن سے کون چھڑائے گا؟ جس کا جواب خدا نے دیا، اس نے اپنے بیٹے کو چھڑانے والا بنا کر دنیا میں بھیجا۔ تو شریعت کے دیے جانے کے پیچھے جو مقصد تھا، وہ میں نے بہت سارے مقاصد میں سے 3 ضروری باتوں کا ذکر کیا ہے اپنے ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے۔ نمبر 1، گناہ کی پہچان دے کر گناہ کا گناہ ہونا انسان پر ظاہر کرنا، اور اس کو بتانا کہ تجھے یہ مرض لگا ہوا ہے۔ دوسری بات، نجات دہندہ کے آنے کے لیے اس قوم کو شریعت دے کر اخلاقی طور پر اور دیگر قوموں کی مکروہات سے ان کو شریعت دے کر باز رکھ کے مسیح کے آنے کی راہ کو تیار کرنا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ گناہوں سے معافی دینے والے، گناہوں کے مرض سے شفا دینے والے مسیح تک جو ہے وہ شریعت نے پہنچایا۔ اور وہ کیسے پہنچایا؟ مجھے میری اور آپ کو آپ کی حالت بتائی، انسان کو اس کی حالت بتائی، اور یہ بتایا کہ اب تجھے گناہوں سے چھڑانے کی ضرورت ہے۔ میں صرف پہچان دے سکتی ہوں، چھڑانے والا یہ یسوع مسیح ہے۔ اور متی کی انجیل کے پہلے باب کی 21ویں آیت کے مطابق یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی، کوئی اور نہیں، اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں ہم اس کے لوگ ہیں، تو پھر مسیح کی طرف دیکھنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ مسیح کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے لوگ، ہم کچھ اور ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ اگلے سوال کی طرف چلیں گے کہ یہ غلط فہمی ہے کہ شریعت آپ کی مدد کر دے گی، اور یہ جو رسومات آپ ان کے لیے بہت سا وقت نکالتے ہیں، اور میں نہیں کہنا چاہتا، سمجھ جاتے ہیں لوگ، اس سے اجتناب کریں، کلام مقدس کو ٹھیک سے پڑھیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ اگلے سوال کی طرف کہ جب شریعت ہمارے پاس آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کتنا پاکیزہ ہے اور ہم کتنے ناپاک ہیں، اور اس کی حضوری میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ
خدا خود ہی انتظام کرے. تیسرا سوال یہ کہ میں شریعت اور نبیوں کی باتوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. اس سے کیا مراد ہے؟ بڑا خوبصورت سوال. جی، جو آپ نے جو پہلے بات کی ہے، تھوڑا سا میں پہ اس کویسچن کی طرف آتا ہوں. دیکھیں بردر سہیل، یہ سوچا جاتا ہے کہ جی ویسٹ نے، یورپ نے شریعت چھوڑ دی، ہم نے شریعت چھوڑ دی، تو لہٰذا ہم طرح طرح کی اخلاقی اور برائیوں کا شکار ہو گئے. تو 1400 یا 1500 سال شریعت جو ہے وہ لاگو رہی، جو مطلب جن کو دی گئی ان کے اوپر. 1400-1500 سال کے بعد یہ استاد رزلٹ اناؤنس کرتا ہے، اور رزلٹ نتیجہ کیا ہے؟ 0. رومیو 3 باب، ایک بھی پاک نہیں، ایک بھی راست نہیں، ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے. جتنے جملے وہاں پر لکھے ہیں، اور لکھے ہیں شریعت نے سب کو گناہ کا متحد بنا دیا، گناہ کے متحد کر دیا، تاکہ سب خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے. اور وہاں پر جو خاص بات لکھی ہے نا، اب ہم جانتے ہیں شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں کہ یہ ہے تمہاری حالت. تو جو 1450 سال 1500 سال ایک قوم شریعت کی متحدی میں زندگی گزارتی رہی اور ایک بھی راست باز اعمال سے نہیں ٹھہر سکا. شریعت کے دور میں بھی راست باز نظر آتے ہیں، لیکن وہ ایمان سے تھے، خدا کی راست بازی کے سبب سے راست باز تھے، لیکن اپنے کاموں سے ایک بھی نہیں ٹھہر سکا. اسی شریعت کو آج ہم، وجہ یہ نہیں کہ شریعت کوئی بری چیز ہے، اس کا مطلب یہ، اس کا مقصد یہ نہیں تھا، ہم نے غلط سمجھا، تو ہم اسی کو آج دوبارہ اسی کام کے لیے یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گناہ کی فیکٹری، گناہ کی پروڈکشن ہمارے اندر سے خداوند یسوع مسیح ختم کر سکتا ہے نئی فطرت دے کر. ادروائز شریعت کا کام جو ہے پرانی فطرت کے برے کاموں کو دکھانا اور ظاہر کرنا ہے. میرے ذہن میں خیال آتا ہے. جی پلیز آپ بات کیجیے، پھر میں دیکھ رہا تھا جیسے ریڈ لائٹس ہوتی ہیں آپ کے، ریڈ لائٹ دوسری والی جو روڈ کراس کرنے کی بات کریں، تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فطرت چینج نہیں ہوتی، تو ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اشارہ موجود ہوتا ہے کہ آپ نے روڈ کراس نہیں کرنا ہے، لیکن وہ تیز رفتاری سے گزرتے ہیں اور بہت سی جانوں کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے، اپنے بھی اپنے گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں. آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سگنلز بھی آپ کی مدد نہیں کرتے اگر آپ کی فطرت چینج نہ ہو. اور جہاں فطرت چینج ہو، کوئی بھی نہ ہو، مطلب یورپ ویسٹرن ورلڈ میں اس کی مثال دی جاتی ہے کہ ان کی فطرت پر اتنا زیادہ کام ہوا ہے کہ کوئی بھی نہ ہو، کوسوں میل دور کوئی بھی نہ ہو، اور لائٹ اگر ریڈ ہے وہ بندہ کھڑا ہو کے ویٹ کرے گا. بالکل ایسے ہی. اور یہاں ہمارے چاروں طرف سے ٹریفک ہوتی ہے، لیکن لوگ جو ہے نا بالکل پرواہ نہیں کرتے، فطرت پہ کام نہیں ہوا. جی. اور یہ سنڈے اسکول کی طرح کا کوئی تربیتی پروگرام ہونا چاہیے ملک پاکستان کے لیے کہ بچپن سے گھروں کے ماحول میں جو ہے نا یہ چیز پروان چڑھے کہ لوگوں کی فطرت کے اوپر کلام مقدس کے ذریعے سے کام ہو. اور بہت خوبصورت آپ بڑی تفصیل سے ساری باتیں بتا رہے ہیں. خداوند آپ کو بہت برکت دی. جو تیسرا کویسچن رہ گیا ابھی، آج ہم دوسرے کوئی تھوڑا سا چلے وہ پھر آپ آئے تیسرے سال کی کیوں منسوخ؟ میں شریعت اور نبیوں کی باتوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. اس سے جو مراد لی جا سکتی ہے امیجیٹ، جو اس کا جو لب لباب یا نکالا جا سکتا ہے نتیجہ، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے جتنی باتیں تقریباً 300 کچھ پروفیسیز کا ذکر ملتا ہے، اس کے کاموں کے بارے میں، جو کچھ اس نے کیا، مصلوبیت بھی اس میں شامل ہے، زندہ ہونا بھی شامل ہے. تو کرائسٹ کی زندگی جو ہے نا، خود تو ہے مجسم کلام، اور اس کا عمل، اس کا کام، اس کے ایکشنز، وہ پورے کلام کے ساتھ جو ہے ہارمونائزڈ ہے. اور سلیپ کے اوپر لٹکے ہوئے خداوند نے لکھا، جب اس نے جان لیا کہ اب سب کچھ تمام ہو گیا، پورا ہو گیا، تب لکھا سر جھکا کر جان دے دی. میرے بارے میں ایک بھی بات ادھوری رہنی نہیں چاہیے. اس کی زندگی ہی کلام کی تکمیل ہے. شریعت اور نبیوں کی باتوں کو پورا کرنے ہیں. اس کا ایک تو مطلب یہ کہ پرسنلی جو خداوند کی خدمت، اس کے کام کے بارے میں جو پروفیسیز تھی وہ اس نے مکمل کی. دوسری بات اس کی ہے، یہ ہے یسوع مسیح ہی ایک واحد ہستی ہے جس نے مکمل طور پر شریعت پر عمل کیا. تو اس نے اپنے عمل سے، اپنے کام سے بھی شریعت کو پورا کیا، اور پلس اپنے بارے میں نبوتوں کی تکمیل سے بھی اس نے شریعت کو پورا کیا. تو منسوخ کرنے نہیں آیا. منسوخ کا یہاں پر مطلب ہے اس کو پورا نہ کرنا اور اس کو پورا کیے بغیر ادھورا چھوڑ دینا. تو تنسیخ، تو خدا کا کلام جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، اس میں تنسیخ کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا. اور مسیح یسوع نے یہ بات کی، میں شریعت اور نبیوں کی باتوں کو، اور خداوند یسوع مسیح کا دنیا کے سارے انسانوں میں سے ایک ہی ہستی کا شریعت پر
اپنے عمل سے مکمل طور پر عمل پیرا ہونا، اپنے کاموں کو اس کے ساتھ ہارمونائز رکھنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی عظیم ہستی ہے، کوئی اور شریعت پر عمل کر ہی نہیں سکا۔ ٹھیک ہے، اب میں ایک چھوٹی سی بات اس کو دیکھ رہا تھا کہ گرامر کا وہ پڑھ رہا تھا، اس میں کہا کہ ان کا تعلق، اس آیت کا تعلق جناب مسیح کی مصلوبیت سے ہے، کیونکہ آج اگر آپ انجیل کو بولیں کہ تاریخی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن جب آپ تاریخ سے باہر بھی جائیں، انجیلی جو ایمانی تاریخ ہے اس سے باہر بھی چلے جائیں، تو مسیح کی صلیب کا انکار کرنا ناممکن۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو شریعت اور نبیوں کی باتوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ مسیح کی جو نجات کا جو پروسیس ہے اس کے اندر صلیب مرکزی حیثیت رکھتی ہے، ان کا خون بہانا ہمارے لیے کفارہ فدیہ دینا مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب مسیح جب صلیب پر تھے تو لوگوں نے کہا کہ اگر نیچے اتر آئیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور اس کے باوجود صلیب پر جو خدا یسوع مسیح نے جان دی ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے کمزوری کی حالت میں کلیسیا اٹھی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، نظر آتا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں پورا کرنے آیا ہوں وہ پورا کرنے آیا ہے۔ بہت خوبصورت، تھینک یو پاسٹر جی۔ اب چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور یہ حضرت پولس رسول کے جو رومیوں کی کلیسیا کے نام خط ہے، اس کا 10واں باب اس کی 4 آیت سے، کہ مسیح شریعت کا انجام ہے، اسے کیسے سمجھا جائے؟ مسیح شریعت کا اینڈ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے شریعت کے اندر جتنا کچھ انسان کو کرنے کے لیے دیا گیا، قربانیاں، اسے نہیں چھونا، اسے نہیں کھانا، طہارت وغیرہ وغیرہ، عیدیں، مطلب جتنی بھی وہ سیریمونیل ایکٹیویٹیز کرتے تھے، تو مسیح یسوع میں وہ اینڈ ہو گئی ہیں۔ یعنی یسوع مسیح ان ساری چیزوں کی حقیقی اور اصلی شکل ہے، وہ عکس تھی مسیح کی جانوروں کی قربانیاں مسیح کی حقیقی اور اصل اور افضل قربانی کا عکس تھی۔ آج جب مسیح آ گیا تو ان کی اب ضرورت نہیں رہی، تو مسیح شریعت کا انجام ہے۔ شریعت میں جتنی پریکٹسز انسان کی نجات کے لیے، وقتی معافی کے لیے، جرم کی قربانی، سلامتی کے ذبیحے، وہ ساری قربانیوں کا سلسلہ مسیح یسوع میں پورا ہوتا ہے، پایا تکمیل کو پہنچتا ہے، اور مسیح ان کا اینڈ ہے۔ یعنی انسان اعمال سے جو کچھ بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ الگ بات ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اب اس کو اپنے اعمال سے راست بازی، نجات، زندگی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یسوع مسیح میں مکمل ہو چکا ہے، اور اب یسوع مسیح پر ایمان لا کر مفت میں ہم نجات، زندگی اور راست بازی کو حاصل کرتے ہیں۔ تو مسیح یسوع میں انسانی ایفرٹ جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھے، وہ انجام مطلب رک جاتے ہیں، اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مسیح کے صلیب پر کیے گئے کام کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ مطلب وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں اب۔ ہاں جی۔ اور عبرانیوں کا خط اس سلسلے میں بہت خوبصورت تھیولوجی پیش کرتا ہے لوگوں کو۔ آئی ڈونٹ نو کیوں اس طرف ان باتوں کو نہیں سمجھنا چاہتے یا پڑھنا نہیں چاہتے کہ ابتدائی کلیسیا نے کس طرح سے مسیح ایمان کو بیان کیا، اور وہ دوبارہ سے ان باتوں کی طرف جانا چاہتے ہیں جو اس رسول کی جو کوشش ہے، جو شریعت کا ماتحت تھا، اور اس کے تحت اس نے بہت سے بے گناہوں کو مروایا۔ حضرت پولس رسول کی بات کر تو ان سے زیادہ بڑے عالم تو نہیں ہو سکتے، لیکن باوجود اس کے کہ ان کا ایکسپیرینس، ان کا علم، اور خدا ان سے ان کی جو ملاقات ہے، اس کو وہ ان کو تو بلکہ کچھ فرقے جو شریعت کی متحدی آج بھی کلیسیا کو اس کے متحد دھکیل رہے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اس رسول کو۔ بہت 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 ہی شرمناک بات ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو ایک مرتبہ پھر پاسٹر جی۔ اور اگلا سوال یہ کہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑائے، غلطیوں کا ہے میرے خیال غالباً یہ 4-5 ہیں جی مفہوم کے اوپر۔ جی، ایک تو یہ شریعت کے ماتحتوں کی بات ہو رہی ہے، اور ہم اس میں انکلیوڈ نہیں ہیں، اور اس کا جو واضح ثبوت ہے آپ کو اعمال کی کتاب کے 21ویں باب کے اندر ملے گا، جب پولس رسول کے خلاف جو ہے وہ بلوا ہو جاتا ہے، اور جو یروشلم کے بھائی تھے اس کو صلاح دیتے ہیں کہ کچھ ایکٹ ایسا کر جس سے ان کو میسیج جائے کہ تو شریعت پر عمل کرتا ہے۔ اور جی سب سے ساری باتیں جب وہ ہو رہی تھی تو وہاں لکھا ہے کہ لیکن غیر قوموں کو تو ہم لکھ کر بھیج چکے ہیں، ان کے لیے سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہم طے کر چکے ہیں، 4 باتوں کے سوا کوئی اور بوجھ ان پر ہم نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ بات میں کر رہا ہوں کہ شریعت کے متحدوں سے مراد ہم غیر اقوام میں سے کنورٹڈ لوگ نہیں ہیں۔ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے کسی کا جو ہے وہ ہندوؤں میں سے ہے، سکھوں میں سے ہے، ہم مطلب دیگر اقوام میں سے کنورٹڈ ہم، اور ہمارے باؤ جداد بھی کبھی شریعت کے متحد نہیں تھے، اور جو تھے
ان کو بھی شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑائے. وہ اس لیے شریعت کے متحد پیدا ہوا تاکہ شریعت کے متحدوں کو اس متحدی سے نکالے. آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے, کسی ٹیریٹری میں یا کسی ایک علاقہ میں لوگ جو ہیں وہ کیپٹیوز ہیں, ان کو کسی نے ایک یرغمال بنایا ہوا ہے, پکڑا ہوا ہے, تو ایک دوسرا بندہ وہاں جاتا ہے تو اس کا مطلب اور مقصد اور پرپس کیا ہے کہ وہاں جا کر ان کو رہا کرنا ہے. خداوند یسوع مسیح نے خود کو شریعت کی متحدی میں دے دیا اور شریعت کے متحد ہو گیا. اتنا اپنے آپ کو چھوٹا اور پست کیا کہ شریعت, اگر ٹرائیون گاڈ کی بات کریں تو جو شریعت انسان کو دی گئی ہے وہ خدا کی طرف سے دی گئی ہے. تو شریعت دینے کے عمل میں شامل خداوند اب شریعت کی متحدی اور اس پر عمل پیرا ہو رہا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ شریعت کے متحدوں کو چھڑائے. اور آگے جو طریقہ لکھا ہے چھڑائے, ہمارے لیے نجات مفت ہے, ہمارے لیے مخلصی مفت ہے, راست بازی مفت ہے, پر خدا کے عدل کے تقاضے کے مطابق یہ مفت نہیں ہے. اس کی قیمت ادا کی گئی بہت زیادہ, اور قیمت بھی جو ایک غلام تھا پرانے دور میں, جب غلام بیچے جاتے تھے تو غالباً وہ مطلب وہ یہودی تھا یا کوئی ایسا یونانی نہیں تھا بیسیکلی. تو اس کے یونانی آقا نے نا, وہ اس وقت طب کے اوپر بڑا کام ہو رہا تھا, تو میں نے کسی جگہ پڑھا ہے کہ جو زیادہ بیمار ہوتے تھے ان کا علاج کروانے کی بجائے ایک اور غلام خریدنا زیادہ آسان سمجھا جاتا تھا کہ اس کو اب کون بچائے, انسان کی اتنی زیادہ کم قیمت تھی. تو اس نے وہ یونانی جانتا تھا یا کوئی جو بھی لینگویج تھی وہ جانتا تھا. اس کے آقا نے کہا اس نے مر تو جانا ہی ہے, تو اس کے اوپر کوئی اس کو چیر پھاڑ کے کوئی اس کا ٹیسٹ کر کے کوئی میڈیکل ریسرچ جو ہے وہ کرتے ہیں, کیونکہ غلام کی کوئی قدر نہیں تھی. تو اس نے جب یہ بات کی نا کہ یہ عام سے آیا ہے, اس نے مر ہی جانا ہے, تو ہم یہ کر لیتے ہیں. اس نے اس وقت اس کو جواب دیا, آپ کا غلام کچھ بھی کرے لیکن مجھے بے قدر نہ کہیں, میری قیمت یسوع کا کیا خون ہے. وہ ایماندار غلام تھا, خداوند میں تھا. تو شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑائے. تو ہمیں چھڑانے کے لیے یا متحدوں کو چھڑانے کے لیے خداوند نے قیمت ادا کی ہے, اور ہمیں قیمت دے کر خدا کے غضب سے چھڑایا گیا ہے. اور خدا جو سزا کا حکم شریعت کے اسباب سے ہو چکا تھا, شریعت کے متحدوں پر شریعت کی عدولی کے اسباب سے سزا کا حکم تھا, اس سزا کے حکم کو ہٹانے کے لیے خداوند نے قیمت ادا کی. اور اس قیمت کے بارے میں لکھا ہے کہ تمہاری مخلصی سونے چاندی قیمتی پتھروں ہیروں سے جواہرات سے نہیں ہوئی, بلکہ بے عیب برے کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے. تو شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑائے, اس کا مطلب ہے شریعت نے اپنے متحدوں کو سزا کے لائق قرار دیا, اور خداوند یسوع مسیح نے خود شریعت کی متحدی میں آ کر خون کی قیمت ادا کر کے اس سزا کو ان کے اوپر سے ہٹایا, اور اب ہم شریعت کے متحد نہیں. پاسٹر صاحب, اسی بات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا تمام ناظرین سے, اور آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ نے بڑی تفصیل سے مدد فرمائی کہ وہ تمام باتیں جو دوبارہ سے ابھر کر سامنے آ رہی ہیں اور جو بائبل اور انجیل مقدس کا صحیح ایمان اس سے لوگوں کو دور کر رہی ہیں, اور ہم دوبارہ اپنے ایمان کے وسیلے سے, جس طرح حضرت ابراہیم ایمان کے وسیلے سے مبارک ٹھہرے, اسی طرح ہم ایمان کے وسیلے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں جو کہ مسیح خدا ان کی صلیبی موت پر مرکوز ہے. اس چھوٹی سی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.